پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی آپی اور آج میں ایک اور نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں ایک بندر کا خاندان رہتا تھا۔ اس جنگل میں جامن کے درخت تھے۔ ایک چھوٹا بندر ادھر ادھر کھیلتا جامن کے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے پھل توڑ کر کھائے جو اسے بہت ہی پسند آئے۔ وہ روز اس جامن کے درخت پر آتا اور جامن مزے مزے کے کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ شام تک وہیں رہتا تھا۔ ان درختوں کے پاس ایک جھیل بھی تھی جس میں مگرمچھ رہتے تھے۔ ایک دن ایک مگرمچھ جھیل سے باہر نکل کر جامن کے درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ چھوٹے بندر نے جب مگرمچھ کو آرام کرتے دیکھا تو درخت سے نیچے اتر کر آیا اور مگرمچھ سے بولا، آپ ہمارے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو اس درخت کے پھل کھلاتا ہوں جو بہت ہی زیادہ میٹھے اور رسیلے ہیں۔ چھوٹے بندر نے مگرمچھ کو جامن کھلائے جو اسے بہت ہی زیادہ پسند آئے۔ اب تو مگرمچھ روزانہ صبح بندر کے پاس آتا اور جامن کھاتا۔ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، کھیلتے، سیر کرتے اور پھل کھاتے تھے۔ ایک دن مگرمچھ نے کہا، مجھے میری بیوی کے لیے بھی جامن چاہیے۔ میں آج یہ پھل گھر لے جاؤں گا اور اس کو بھی یہ مزیدار پھل چکھاؤں گا۔ بندر جھٹ سے درخت پر چڑھا اور ڈھیر سارے جامن توڑ کر مگرمچھ کو دیے اور مگرمچھ نے وہ پھل اپنی بیوی کو دیے جو بہت ہی ناراض بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ میاں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ جب مگرمچھ کی بیوی نے پھل کھائے تو اسے وہ بہت ہی پسند آئے۔ مگرمچھ نے اپنی ساری کہانی بیوی کو سنا دی۔ جب بیوی کو پتا چلا کہ یہ جامن تو اتنے رسیلے ہیں تو ان کو کھانے والے کا دل کتنا میٹھا اور مزیدار ہوگا۔ مگرمچھ کی بیوی نے کہا، تم مجھے بندر کا دل لا کر دو گے۔ مگرمچھ بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بندر تو میرا دوست ہے اور روزانہ تازہ پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ مگرمچھ کی بیوی غصے سے چلائی، تم آج ہی بندر کا دل لاؤ گے ورنہ گھر میں نہ آنا، نہیں تو میں تمہارا دل نکال کر کھا جاؤں گی۔ مگرمچھ بہت اداس ہو کر گھر سے نکلا اور بندر سے جا کر ملا۔ اس نے بندر سے کہا کہ آج تم ہمارے مہمان بنو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، آج کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھانا۔ بندر جانے کو تیار ہو گیا اور مگرمچھ کے اوپر سوار ہو گیا۔ مگرمچھ پانی میں تیرنے لگا اور سوچا کہ بندر میرا اچھا دوست ہے، میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب جھیل کے درمیان پہنچے تو مگرمچھ نے بندر کو سارا واقعہ سنایا۔ پہلے تو بندر بہت گھبرایا مگر ہمت کر کے بولا، دوست مگرمچھ، دل اتنی قیمتی چیز ہے، اسے ہر وقت ساتھ نہیں رکھ سکتے، تم مجھے پہلے بتاتے تو میں ساتھ لے کر آتا، وہ تو میں نے جامن کے درخت پر ایک جگہ چھپا کر رکھا ہے، اسے لانے کے لیے تو واپس جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں ورنہ میری بیوی مجھے گھر نہیں آنے دے گی۔ مگرمچھ واپس تیرنے لگا اور جلدی ہی وہ درخت تک پہنچ گئے۔ بندر نے جھٹ سے چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ بہت جلدی میں تھا، اس نے دیکھا کہ بندر تو بہت دیر کر رہا ہے تو بولا، ارے بندر دوست، جلدی سے اپنا دل نیچے پھینکو، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ بندر بولا، میرے پیارے بے وقوف دوست، بھلا دل بھی کہیں اور رکھا جا سکتا ہے؟ تم نے مجھے دوست بن کر دھوکہ دیا ہے، یہ تو تم سے بچنے کی میری ترکیب تھی، نہیں تو تم مجھے ہی مار ڈالتے۔ اب جاؤ یہاں سے اور کبھی واپس نہ آنا۔ مگرمچھ مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ گیا اور بندر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس خطرناک دوست سے جان بچ گئی۔ تو پیارے بچوں، دوست بناتے وقت عقل سے کام لو اور ہمیشہ ہوشیار رہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔